گر بتا دیں کہ ہم بھی اپنی آواز میں اتنی بیس لیں. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی آواز ایسی ہے. کون کون سے سوالوں کے ان نوجوانوں کو جواب مل جائیں گے جو کنفیوزڈ ہیں؟ یار میوزک سن رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں ہے, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں ہے. میوزیکل انسٹرومنٹس پر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کہ اسلام کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹس مطلقاً حرام نہیں ہیں, سارے کے سارے ان کا غلط استعمال حرام ہے. نوئنگ خان صاحب نیچر، آپ کو لگتا ہے وہ یہ بات مان لیں گے کہ وہ سب کچھ بھلا کے ایک طرف؟ پلیز وہ لوگ بھی جو جیل میں ہیں, وہ لوگ بھی جو جیل میں بھیجنے والے ہیں, جو برسر سارے کے اقتدار سارے تھوڑا سا سٹیپ بیک کر لیں, اللہ کا واسطہ ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیو پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں مبشر ہاشمی، اور جیو پوڈ کاسٹ میں جس طرح ہم مختلف ایکٹرز، میوزیشینز، کرکٹرز کی سٹوریز آپ تک پہنچاتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ سفر کیسے مکمل کیا ہے، انسپائرنگ سٹوریز آپ تک پہنچاتے ہیں. آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج کی جو پرسنالٹی جیو پوڈ کاسٹ میں ہماری مہمان ہے وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اور اس کی بڑی وجوہات ہیں، وہ آگے چل کے پتہ چلے گا. لیکن یہ ایک زبردست ایکٹر ہیں. ایکٹنگ پہ آئے تو کمال کر دیا، ہوسٹنگ پر آئے تو زبردست چھا گئے. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے PSL 10 میں جب ان کو ہوسٹنگ کرتے دیکھا ہوگا، کمال کر دیا. پھر ان کا سیاست سے بھی تعلق ہے، اب وہ سیاست سے تعلق کہاں تک پہنچا ہے اس پر بھی بات کریں گے. رائٹر ہیں، ان کی بک مائی ڈسکوری آف گاڈ، اسلام اینڈ ججمنٹ ڈے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں کے لیے ان کا تعارف مختلف طرح سے ہے، لیکن میرے لیے یا ہم جیسے بہت سے نوجوان، بہت سے لوگوں کے لیے، بہت سے ان کے فالوورز کے لیے ان کا تعارف ان کی اسپرچول جرنی ہے، جو انہوں نے ایک تو اس فیز سے گزرے اور اس کے بعد وہ پیغام آپ تک پہنچایا، ہم تک پہنچایا، اور ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملا ان کی ریسرچ کے تھرو. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے گریٹ ایکٹر، ہوسٹ، زبردست انسان حمزہ علی عباسی. تھینک یو سو مچ حمزہ. تھینک یو سو مچ مبشر بھائی فار سچ اے امیزنگ انٹروڈکشن, فار سچ امیزنگ اینڈ کائنڈ ورڈز. بہت بہت شکریہ, مینز اے لاٹ. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، سب سے پہلے بہت سے سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کے اتنے وہ ونڈوز ہیں جس پہ آپ سے بات کرنا بڑا ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ بہت لوگوں تک پہنچے گا اور بہت لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن اس سے پہلے ایک وہ سوال کہ یہ آواز میں بیس کا ہم تک وہ کیا کہتے ہیں کہ گر بتا دیں کہ ہم بھی اپنی آواز میں اتنی بیس لیں، اس کا کیا راز ہے؟ میری آواز جی یہ وہی آواز ہے جو پہچان ہے، گر یاد رہے. لیکن یہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں بنا کے بولتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے. میری فارچونیٹلی انفارچونیٹلی آواز ایسی ہے، اور ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی. میری ٹین ایج کے اندر بڑی پتلی تھی آواز. پھر اچانک ہاں، میں ایک جگہ پہلے بھی یہ مینشن کیا تھا کہ اکثر ہمارے گھر میں سے لینڈ لائن ہوتے تھے فون، تو لوگ کوئی فون کرتے تھے، کوئی رانگ نمبر ملتا تو سوچتے تھے لڑکی ہے. تو اکثر اوقات لوگ فلرٹ بھی کرنا شروع ہو جاتے تھے. جیسے میں فون اٹھاتا تھا، میں کہا ہلو، کہتے ہیں جی ہلو. میں کہا کون بول رہے ہیں؟ جی آپ کون بول رہی ہیں؟ میں کہتا تھا میں لڑکا بول رہا ہوں. یار کیا ہو گیا؟ پھر سم تھنگ ہیپنڈ، آئی ڈونٹ نو، پرابلی آئی گاٹ بڑا ہو گیا. تو خود ہی 1-2 سال کے اندر جو ہے شاید ٹونسلس کا آپریشن ہوا، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، آئی ڈونٹ نو. بٹ لیکن اس آواز شروع سے ایسی نہیں تھی. لیکن کمال کر دیا. اور وہ آواز جو وائس اوور کی صورت میں ہو، ایکٹنگ کی صورت میں ہو، کمال ہے. اچھا جی حمزہ بھائی، آپ کی اپنی بڑی اچھی ہے ماشاء اللہ یار. بہت شکریہ. 2020 دسمبر آتا ہے، آپ ایک بک لکھنا شروع کرتے ہیں جس کا ذکر بھی کیا، مائی ڈسکوری آف گاڈ، اسلام اینڈ ججمنٹ ڈے. وہ 2025 میں اس کی رونمائی ہوتی ہے، وہ ریلیز ہوتی ہے. 2004 کا حمزہ علی عباسی جس تھاٹ پروسیس سے گزر رہا تھا، اور آج 2025 کا حمزہ علی عباسی جس تھاٹ پروسیس سے گزر چکا ہے، اس جرنی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، 2004 کا حمزہ علی عباسی اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ یہ جو اس کے کانوں میں آوازیں پڑتی تھیں کہ مرنے کے بعد کوئی خدا ہے جو اس کو اکاؤنٹیبل کرے گا، قیامت لگے گی، اس کے اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں کوئی جنت ہوگی، کوئی دوزخ ہوگی. تو 2004 کا حمزہ علی عباسی ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتا تھا کہ جو میرے کانوں میں بات پڑ رہی ہے ان چیزوں میں کتنی حقیقت ہے. بیکاز یہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں، سارے لوگ خدا پہ بھی یقین نہیں کرتے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے، کروڑوں اربوں کے اندر لوگ ہیں
جو یہ مانتے ہیں کہ خدا کا معاذ اللہ وجود نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سب انسانی فلاسفیز ہیں بنائی ہوئی. تو میرے کانوں میں وہ بھی باتیں پڑتی تھیں ملحدین کے جو نقطہ نظر ہیں. تو میرے لیے جاننا بڑا ضروری تھا کہ میں زندہ ہوں اور ایک دن میں نے مر جانا ہے، میں نے ایک زندگی گزارنی ہے، میں یہ زندگی کیسے گزاروں؟ کیونکہ اگر ملحدین ٹھیک کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے یا قیامت نہیں ہے تو پھر دنیا بڑی رنگین ہے، پھر یہاں کی رنگینیاں بہت زبردست ہیں، پھر انسان کو دنیا کا فائدہ میکسیمائز کرنا چاہیے، دنیا کے لیے زندگی گزارنی چاہیے. اور اگر وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ خدا ہے اور آخرت ہے، اور وہ صرف مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ دنیا کے ٹاپ 3-4 مذاہب دیکھیں تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہے مرنے کے بعد. ایک اگر بری زندگی گزاری اخلاقی طور پہ تو ایک سزا ہے، اخلاقی طور پہ اچھی زندگی گزاری تو ایک جزا ہے. تو اگر یہ باتیں درست ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں ہر جگہ جا کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کو ایک دفعہ سیریسلی لیں اور اس کے بارے میں کوئی ریزنیبل جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ جلد موت آ جائے گی اور اس کے بعد قیامت ہے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال بنا کھڑا ہوگا اس وقت. تو میرے لیے ان سوالوں کا جواب جاننا بہت ضروری تھا. تو اس ڈائریکشن میں جب میں نکلا تو بہت ادھر ادھر گیا، لیکن 2004 سے جب 2020 کے حمزہ علی عباسی تک ایک بات بدلی. 16 سال کہ 2020 کا حمزہ علی عباسی ایک جگہ پہنچا ہوا تھا جہاں اس کو محسوس ہوا کہ اب جو میرے پاس جوابات ہیں وہ بہت کنکلوسیو ہیں، وہ بہت جگہ چیلنج کرنے کے باوجود اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ کیونکہ دیکھیں میں ایک عام آدمی تھا، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی ایسا انسان بھی نہیں جس کو بڑی دلچسپی ہو دینی علوم کے اندر. مجھے بالکل کوئی دلچسپی نہیں، مجھے بڑی ایکچولی بورنگ لگتی ہیں یہ باتیں. لیکن میں ایک عام انسان تھا جس سے بس یہ جاننا تھا کہ مرنے کے بعد کچھ ہے یا نہیں. لیکن جو مجھے جوابات ملے وہ ذرا بڑے مشکل الفاظ میں ملے، بڑے اسکالرلی انفارمیشن تھی. مجھے بڑی محنت کرنی پڑی اس انفارمیشن کو اپنے چھوٹے دماغ کے لیول پہ لے کے آنے کے اندر، ایک عام انسان کے لیول پہ لے کے آنے میں. تو 2019-20 کے حمزہ علی عباسی نے پھر فیصلہ کیا کہ اب جو مجھے جوابات ملے ہیں جو مجھے لگتا ہے بہت کنکلوسیو ہیں، وہ جوابات جو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ واقعی مرنے کے بعد قیامت لگے گی، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمیں اکاؤنٹیبل کیا جائے گا زندگی کے حوالے سے، ہمارا بنانے والا ایک خدا ہے جو ایک زندہ ہستی ہے. یہ بہت بڑی باتیں تھیں. تو مجھے لگا کہ مجھے ان کو ریپروڈیوس کرنا چاہیے، کمپائل کرنا چاہیے عام لوگوں کے الفاظ میں، تاکہ میرے جیسا کوئی اور نوجوان اگر یہ سوال پوچھ رہا ہے تو اس کو کہیں ادھر ادھر بہت دھکے نہ کھانے پڑیں. ہو سکتا ہے میرے جوابات سے اس کی کوئی ہیلپ ہو جائے. جس نے آپ کی بک یہ نہیں پڑھی، ایک تو آپ نے ایک جگہ اور بھی بات کی ہے کہ اس کو بک کی جگہ ڈاکیومنٹری میں اگر کیا جاتا تو میرے خیال میں آج کل کے ڈیجیٹل دور میں ابھی بھی شاید آپ کے کنسیڈریشن میں ہو یہ بات کہ اس کو ڈاکیومنٹری کی صورت میں میرے خیال میں بہت آگے تک اور زیادہ لوگوں تک پہنچے گی. بالکل ایبسلیوٹلی، یہ میرا اگلا پلان ہے، اور اس میں بلکہ میں بہت حد تک کریڈٹ دینا چاہوں گا جو غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ہے ڈیلس میں. جاوید احمد غامدی صاحب ان کا ادارہ ہے، پاکستان میں بھی ہے المعرض، لیکن غامدی سینٹر کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں میں اسی کانٹینٹ کو ڈاکیومنٹری یا ویڈیو فارمیٹ میں لے کے آؤں. بیکاز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرے سمیت، مجھے بھی لکھنے پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے، میرے سمیت بہت سارے نوجوان ہیں جو ویژول میڈیم کو زیادہ اٹینشن دیتے ہیں، ان کی اٹینشن زیادہ ہوتی ہے ٹورڈز ویژول میڈیم رادر دین ریڈنگ میڈیم. سو یو رائٹ کہ آنے والے 1-1.5 سال میں کوشش کروں گا. جس نے یہ بک نہیں پڑھی یا جس کو بک کا ہلکا سا انٹروڈکشن دینا ہو، کون کون سے سوالوں کے ان نوجوانوں کو جواب مل جائیں گے جو کنفیوزڈ ہیں؟ دیکھیں ان سوالوں کے جواب ملیں گے کہ آخر میں یہ کیوں بلیو کروں کہ اس کائنات کو اور میرے بنانے کے پیچھے کوئی خدا ہے، کوئی مائنڈ ہے، کوئی انٹیلیجنس ہے، یہ میں کیوں بلیو کروں. اور پھر اس کے بعد ان باتوں کا بھی جواب ملنے کے امکان ہیں. اور یہ جواب وہ ہے جو ظاہری بات ہے مجھے سیٹسفائنگ لگے، کسی اور کو لگے نہ لگے میں نہیں کہہ سکتا، کہ میں یہ کیوں بلیو کروں کہ وہ مائنڈ اور وہ انٹیلیجنس وہی والی ہے جس نے قرآن دیا، جو اسلام جس کی بات کرتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انٹیلیجنس نے رابطہ کیا، یا اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت آدم، یہ پوری جو سکیم ہے، یہ والا خدا کیوں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں بہت سارے ریلیجنز اور بھی ہیں دنیا میں، تو اس بات کا بھی کسی حد تک جواب ہو سکتا ہے مل جائے. اور پھر کچھ جو اسپیسیفک کویشچنز ہوتے ہیں اسلام سے متعلق، فار ایگزامپل کیا اسلام میں میوزک الاؤڈ ہے، نہیں ہے،
کیا مرد اور عورت کٹھے کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا داڑھی جو ہے وہ رکھنا سنت ہے نہیں ہے، فنون لطیفہ اسلام میں جائز ہیں یا نہیں ہے. یہ سوال اصل میں کیونکہ میرے سوال بھی تھے جب مجھے پتہ لگ گیا کہ اچھا بھی قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی درست فرما رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. تو پھر ظاہری بات ہے آگے انسان بڑھتا ہے، قدم بڑھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے جو زندگی جینی ہے اس میں قدم قدم پہ میں نے دیکھنا ہے کہ میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میں ہر زندگی کے موقع پہ کیسے وہ فیصلہ کروں جو آخرت میں مجھے سیف زون میں ہوں میں. تو پھر یہ سارے سوال آتے ہیں آپ کے ذہن میں کہ یار میں میوزک سن رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں ہے، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں ہے. اور اس بک میں جائز ہے کیونکہ دیکھیں مذہب اسلام کے معاملے میں جس انٹرپریٹیشن سے میں متفق ہوں کہ یہ دین کو دیکھنے کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے، جس بات سے میں متفق ہوں کہ یہ وہی انٹرپریٹیشن ہے جو صحابہ کی انٹرپریٹیشن تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کے گئے، وہ صحیح انٹرپریٹیشن ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی آواز جیسے میں متفق ہوں کہ صحیح طرح دین کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے باقی اسکالرز سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اسلام سے متعلق جو 60-70% چیزیں ہیں وہ مجھے باقی اسکالر سے سمجھ آئیں. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ غامدی صاحب کے تک آپ پہنچے؟ اس سے پہلے آپ مختلف لوگوں کے پاس گئے ہوں گے، کیسے آئیڈیا ہوا کہ ہی از دا رائٹ پرسن؟ دیکھیں اسلام کی جو اسکالرلی لوگ ہیں چاہے وہ آج کے ہوں یا ماضی کے ہوں، بہت بڑا اثاثہ ہے اسلام کا اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ دیکھیں آخری دفعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کتاب دینی تھی، ایک پیغام دینا تھا. تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اس امت کے اندر جو اسکالرز آئے ہیں وہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی، اتنے بڑے ذہن ہیں، انہوں نے ہمارے بہت بڑے بڑے سوالات کو اتنے زبردست طریقے سے آنسر کیا ہے کہ وہ اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اس لیے مجھے میرے زیادہ تر سوالات کے جوابات ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز سے ملے، چاہے وہ آج کے ہوں یا ماضی کے ہوں. لیکن اسلام کے اندر وہ ایک 20-30% تھا جو مجھے ٹریڈیشنل سورسز سے سیٹسفیکٹورلی سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ کچھ گنے چنے 10-12 مسائل تھے جو مجھے لگ رہا تھا کہ جو دوسری سائڈ سے مجھے پاپولر انٹرپریٹیشن کی طرف سے آنسر مل رہے ہیں وہ سیٹسفائنگ نہیں ہے. تو وہ 20-30% مجھے کنکلوسیولی بالکل سیٹسفیکٹورلی جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے سمجھ آیا. تو اس لیے میری زندگی میں ان کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ وہ 20-30% سمجھانے میں ان کا سارے جوابات مل گئے یا ابھی بھی ذہن میں سوال آتے ہیں؟ نہیں، میرے تو سارے سوالوں کے جواب مجھے اس حد تک مل گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ بہت کنکلوسیو ہیں. ان کو بار بار چیلنج کرنے کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ بڑے مستحکم طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. حمزہ بھائی آپ نے ایک جگہ ذکر بھی کیا تھا، اور قرآن پاک کو جس طرح عربک میں پڑھا جاتا ہے، ہماری عربک وہ لینگویج نہیں ہے، ہماری اردو میں انڈرسٹینڈنگ اس طرح نہیں ہوتی لوگوں کی، تو یہ کتنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کو عربک کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن اس کی تفسیر پڑھی جائے؟ دیکھیں یہ اب دیکھیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ہر مسلمان، ہر عام مسلمان کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. اور میں لوگوں کو بتا دوں ہم کوئی اسکالرلی باتیں نہیں کر رہے، یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی عام فہم قسم کی باتیں ہیں. اور عربک کی جہاں تک بات ہے تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ قرآن کی عربک تو ایک معجزہ ہے. آپ میرے سے زیادہ عربک جانتے ہیں، آپ کا تو بلکہ آپ نے بھی دکھایا ایک بڑا وائرل کلپ بھی ہے کہ آپ عربک میں نیوز پڑھ رہے ہیں، تو آپ بڑے بلیسڈ ہیں. آپ نے بتایا مدینہ کی پیدائش ہے، وہاں کی اپ برنگنگ ہے، تو آپ تو فیملیئر ہیں ود دیٹ لینگویج جس میں قرآن اترا. بتایا یہ جاتا ہے کہ قرآن کا جو عربک اسپیکٹ ہے وہ اتنا میریکلس ہے کہ ایک ابن لبید اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شاعر ہوتے تھے، اس وقت کے سمجھیں وہ شیکسپیئر تھے، غالب تھے، اقبال تھے، ابن لبید ان کا نام تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو. اور ان کی پوئٹری کعبہ کے اندر لٹکائی جاتی تھی، اتنے بڑے پوئٹ تھے وہ. تو وہ قرآن کی جو عربک لینگویج کی پوئٹک بیوٹی ہے، ایک بہت بڑا ریزن کہ وہ مسلمان ہوئے، اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ اس بیوٹی سے انسپائر ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی پوئٹری کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، آپ تو جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ کبھی بھی کسی قسم کا انٹرسٹ آپ نے شو نہیں کیا پوئٹری کے اندر، کوئی ایوولوشن ہی نہیں تھی پوئٹری کی. لیکن اتنی میجسٹک انپیرلڈ بیوٹی کے ساتھ پوئٹری آئی کہ ابن لبید جو ہے مسلمان ہونے میں اس کا بڑا کردار تھا. اور بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ واقعہ نقل ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ اب پوئٹری کیوں نہیں کرتے؟ ابن لبید سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں آل عمران کے بعد پوئٹری کروں، میں البقرہ کے بعد پوئٹری کروں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک مجھے
شارٹ کمنگ فیل ہوتی ہے کہ کیونکہ میری عربک لینگویج پہ دسترس نہیں ہے اس طرح. ہم ٹرانسلیشنز ہی پڑھتے ہیں, ساری بات ہے. لیکن جو لوگ عربک جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو عربک آئے تو جو قرآن کی بیوٹی ہے پوئٹک, وہ پھر آپ جس طرح محسوس کر پائیں گے وہ آپ کو بھی بیان نہیں کر سکتے. حمزہ بھائی, جس طرح آپ نے ذکر کیا عربک کا, عربک جس طرح میں بول لیتا ہوں سمجھ آ جاتی ہے. ایک تو قرآن پاک کو عربک کے ساتھ ساتھ اردو میں پڑھنا, اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوگی کہ اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یا ہم خود عربک سیکھیں. عربک اتنی خوبصورت زبان ہے, سمجھنے میں, پڑھنے میں, بولنے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہی بڑھ جاتا ہے. لیول بڑھ جاتا ہے, بہت بڑا ایکسس کھل جاتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ وہ بہت ساری نالج ایکسس کر سکتے ہیں جو عربک نہ آنے کی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے. لیکن دیکھیں, قرآن پڑھنے کے حوالے سے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ عربک سیکھنے سے زیادہ ہمیں قرآن کا صحیح انٹروڈکشن حاصل کرنا ضروری ہے اس کو پڑھنے سے پہلے. اب ہم اس دور میں ہیں کہ الحمدللہ آپ آن لائن جائیں تو ایک ویب سائٹ ہے قرآن.com فار ایگزامپل. اب اور ایک ایپ ہے اسلام 360, بہت زبردست ایپ ہے. بے شمار ایپس ہے اس طرح کی کہ اب تو آپ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع کھول دیے ہیں کہ قرآن آن لائن جائیں, ایک بٹن دبائیں, ایک آیت کی 50 ٹرانسلیشنز آ جائیں گی. آپ اس آیت پہ کلک کریں, سامنے 50 تفسیروں کی آپشنز آ جائیں گی. مطلب یہ وہ چیزیں جو آج سے 50 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسکالرز جو 60 سال میں پڑھ کے ترتیب دیتے تھے چیزیں, اب میری ایک کلک پہ میرے سامنے آ جاتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف قرآن کا صحیح انٹروڈکشن جو ہے وہ حاصل کریں, اور یہ وہ بڑا احسان ہے غامدی صاحب جیسے لوگوں کا, یا اس سے پہلے امین احسن اصلاحی صاحب جیسے لوگوں کا, امام حمید الدین فرائی جیسے لوگوں کا, کہ جنہوں نے اس امت کو وہ ٹھیک انٹروڈکشن دیا قرآن کا جو بہت عرصے سے شاید ہم ڈسکس نہیں کر رہے تھے یا فار گرانٹیڈ لیا جا رہا تھا. اس انٹروڈکشن سے جب ایک میرے جیسا عام آدمی جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جب وہ اس انٹروڈکشن کو قرآن میں جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ انٹروڈکشن کیا ہے؟ ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ جی قرآن بس ایک جنیرک سی بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اس کے اندر, لیکن ہے کیا قرآن؟ قرآن بیسکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے رسولوں کے تھرو دنیا کے اندر ایک معاملہ کیا. وہ معاملہ کیا تھا کہ جب رسول دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے امیجیٹ مخاطبین کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے حقیقت کو بیونڈ آل ڈاؤٹ واضح کرتے ہیں. پھر جو رسول کی بات مانتے ہیں ان کو دنیا میں ریوارڈ کیا جاتا ہے, اقتدار دیا جاتا ہے. جو رسول کی بات نہیں مانتے ان کو دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے. یہ اسی قیامت کی ججمنٹ کا جو مرنے کے بعد ہر انسان نے فیس کرنی ہے, اس قیامت کا جس میں لوگ شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے, ہم اٹھائے جائیں گے کہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول کے تھرو سمجھو کہ میں اسی قیامت کا دنیا میں ایک لیبارٹری ٹیسٹ کر کے تمہیں دکھا دیتا ہوں. یہ واقعات خوبصورتی سے آپ نے اس بات, جی یہ واقعات قرآن کہتا ہے کہ تھرو آؤٹ انسانیت ہوتا رہے. حضرت ابراہیم سے پہلے پوری دنیا میں ہوتا رہے. اور اس کی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم سیکولر سائنس میں بھی اثرات دیکھتے ہیں کہ کھنڈرات نظر آتے ہیں. حضرت ابراہیم کا زمانہ 4-5-6 ہزار سال پہلے کا, اس سے پہلے آپ دیکھیں صرف کھنڈرات ہیں اور ابینڈنڈ سوسائٹیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سزا اور جزا کے رسولوں کے ساتھ معاملات حضرت ابراہیم سے پہلے پوری دنیا میں ہوتے رہے, حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولاد میں خاص ہوتے رہے, اور آخری بار یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انٹروین کیا. وہ عدالت لگا کے دکھائی, عرب کے لوگوں کے لیے لگا کے دکھائی, اور عرب کی جو سراؤنڈنگ ایریاز تھے ان کے لیے لگا کے دکھائی, کیونکہ وہ بھی مخاطبین بن گئے رسول کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے ان کو. اب قرآن اس اللہ تعالیٰ نے جو پورا معاملہ کیا 23 سال کے اندر, اس کا ریٹن ریکارڈ ہے کہ وہ معاملہ کیسے ہوا. یعنی کہ اس وقت عرب کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا مکالمہ کیا. اور یہ بہت سپر نیچرل بات ہے, یہ بہت سپر نیچرل بات ہے کہ کلیم یہ ہے کہ قرآن آڈیو ریکارڈنگ ہے کہ ایک سپریم انٹیلیجنس نے اس دنیا میں 23 سال لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا, عرب کے لوگوں کے ساتھ کیا کہا, ان کے مشرکین کو کیا کہا, ان کے اہل کتاب کو کیا کہا, جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان سے کیا گفتگو کی, اپنی دنیا کو ہدایت کیسے دی. یہ ساری چیز محفوظ ہوئی ہے اس بک کے اندر. یہ بہت سپر نیچرل بات ہے. اب جب آپ قرآن میں جائیں گے نا اس زاویے سے, اٹ ول میک سینس. اب پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں سٹوریاں شروع کر دیتے ہیں کہ قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا, قوم سمود کے ساتھ یا موسیٰ کے ساتھ ہوا. وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو اس طرح جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی دنیا ہل جاتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا
मिरेकल हुआ था. मैं आपको मज़े की बात बताऊँ बशर, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बना था फॉर मी टू बिलीव कि कुरान वाकई इज़ टू मिरेकुलस टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमंस. बिकॉज मैं आपको छोटी सी तमसील देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं. कि आज की दुनिया में तसव्वुर करें कि अगर नेपाल के अंदर को बंदा आए, थोड़ी देर के लिए ज़रा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल नहीं है. नेपाल में एक बंदा आके क्लेम करता है कि जी मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और वो यही वाला क्लेम करता है कि मैं हक़ और सच को वाज़े करूँगा और मेरे थ्रू अल्लाह दुनिया में अदालत लगाएंगे, मानने वालों को जज़ा मिलेगी, ना मानने वालों को सज़ा मिलेगी. और हम देखते हैं कि अपनी इमीडिएट मुखातबीन बनाता है नेपाल के लोगों को, इंडिया के लोगों को, रशिया के लोगों को, चाइना के लोगों को और अमेरिका के लोगों को इमीडिएट मुखातिब बनाता है. और 23 साल के अंदर हम ये देखते हैं कि उसका क्लेम एग्जैक्टली जैसे वो क्लेम कर रहा था फुलफिल हो जाता है. यानी वो और उसके इमीडिएटली मानने वाले कंप्लीट मिलिट्री, सोशल, पॉलिटिकल हर तरह की विक्ट्री अचीव करते हैं ओवर देयर अपोनेंट्स. इंडिया का भी रूलर बन जाते हैं, रशिया के भी बन जाते हैं, चाइना के भी बन जाते हैं, अमेरिका के भी बन जाते हैं. और जब वो सब चीज़ों के रूलर बन जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यार ये वाक़े को हम प्रेजेंट कर रहे हैं एज एविडेंस कि ये बंदा बात सच कह रहा था. लिटरली 400 साल पहले यही हुआ था. तो इसके बाद भी अगर आप सीरियसली कंसिडर करने के लिए तैयार ना हो तो पता नहीं फिर किस मुआवजे का आप इंतज़ार कर रहे हैं. हमजा भाई, जब आपके जहन में, यकीनन जब आप सोचते हैं तो आपके जहन में बहुत से सवालात आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है हमारी मेजॉरिटी, हमारे इर्द गिर्द या लोग या हमारे बड़े हमें चुप करवा देते हैं कि इससे आगे नहीं सोचना, शैतानी ख्यालात या इस तरह के मामला. सवाल का जहन में आना कितना ज़रूरी और सवालों के लिए जस्तजू करना कितना ज़रूरी? देखें, सवालों का जहन में जवाब के लिए, देखें आखिरत में जन्नत का क्राइटेरिया ही ये है कि अल्लाह ताला ने हमें बताया, और ये हर आम मुसलमान के लिए, हर उस इंसान के लिए जो जन्नत का तलबगार है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम दो तरह के इम्तिहानों के अंदर हैं. कुरान में हमें बड़ा, और ये बातें जानने के लिए स्कॉलर होना ज़रूरी नहीं है. हम दो तरह के इम्तिहान में, एक अमल का इम्तिहान है, लेकिन उससे पहले हम इल्म के इम्तिहान में. इल्म का इम्तिहान क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं इल्म का इम्तिहान ये है कि आप जहाँ भी पैदा हुए हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, साउथ अमेरिका में पैदा हुए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं, कहीं भी पैदा हुए हैं, आप देसी हैं, गोरे हैं, स्याफान हैं, चाइनीज़ हैं, जो भी हैं, आप जहाँ भी पैदा हुए हैं, जिस भी किस्म के मजहबी अफकार में आप पैदा हुए हैं, जब आप बड़े होते हैं तो आपके दिल में जो सवाल उठे, दिमाग में सवाल उठे खुदा के बारे में, आपके अपने बारे में, कायनात के बारे में, आपने उन सवालात के मुकाबले में क्या रवैया इख्तियार किया? यह आपका इल्म का इम्तिहान है. क्या आपने उन सवालात के मुकाबले में दयानतदाराना रवैया इख्तियार किया? उन सवालात को पूछा, उनके दयानतदारी से सवाल ढूंढने की कोशिश की? अल्लाह ताला कहते हैं बस ये जन्नती रवैया. इसके जवाब में आप पहुँचे कहाँ, मंजिल कहाँ तक पहुँच पाए आप? क्या आप आधे रास्ते में ही पहुँच पाए या पूरे रास्ते तक गए? वो बात सेकेंडरी है. लेकिन क्या आपने उन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए दयानतदारी से सफ़र शुरू किया या नहीं किया? अल्लाह ताला बस ये देख रहे हैं. ये इल्म का इम्तिहान है. इसके अंदर गलतियाँ माफ़ कर देंगे अल्लाह ताला. इल्म के इम्तिहान में अगर आपने दयानतदारी से, एग्जैक्टली कुरान में आता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे सामने वो कामयाब होगा जो कल्ब सलीम लेके आएगा, एक साफ़ दिल लेके आएगा. इल्मी गलतियाँ अल्लाह माफ़ कर देगा. लेकिन जब सवाल उठा दिल में तो दयानतदारी से जवाब देने की कोशिश की, यानी ये मैटर करता है. ये मतलूब रवैया है, ये जन्नत का रवैया है. लेकिन सवाल उठा और उसको दबा दिया, उसका गला घोंट दिया, या उसका जवाब ढूंढने गए तो अपने इर्द गिर्द के माहौल के असर का शिकार हो गए, तासुबात का शिकार हो गए, उससे बाहर नहीं निकल सके, जन्म ले लिया. तो फिर अल्लाह कहते हैं कि आप कोई भी हैं, आप प्रॉब्लम के अंदर हैं, चाहे मुसलमान घर में पैदा क्यों ना हुए हो. अगर आप मुसलमान घर में ही पैदा हुए, दिल में सवाल उठे, आपने उनके जवाब देने से इनकार कर दिया, तो आप बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं क़यामत के दिन. सो हम अमल के इम्तिहान के अंदर तो हैं ही, लेकिन इल्म के इम्तिहान के अंदर भी हैं. ये बात लीस्ट डिस्कस की जाती है हमारे माशरों के अंदर. हमजा भाई, अगले सवाल से पहले कभी आपने खुद सोचा था 2020 या 18 में कि इतना रिसर्च करना और इतना ग्रिप होना उस सब्जेक्ट पे, ये मैनिफेस्ट किया था कि एक दिन मैं उस मंजिल तक पहुंचूंगा? मुझे आई एम रियली इम्प्रेस्ड. मुझे आज बड़ी मैं तो वैसे आपको देखता भी रहता हूँ, लेकिन आज आपसे बात करके कि लोगों ने आपको शायद एज एन एक्टर, एज अ होस्ट और एक टीवी आर्टिस्ट के तौर पे देखा, लेकिन ये वाली ग्रिप होना, ये आपने एक बड़ा ज़बरदस्त मंजिल. ऑनेस्टली थैंक यू फॉर दिस काइंड वर्ड्स, बट मुबशर ऑनेस्टली सेइंग
میری یہ گرپ جو ہے یہ کوئی اسکالرلی گرپ نہیں ہے. میرا مطلب پیغام یہ ہے لوگوں کو کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو ٹیکنیکلی اگر آپ بات کریں تو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے. ایسے ہی جیسے فار ایگزامپل ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی سائنس ہے کہ سر کا درد ہو تو پونسٹون کھانی چاہیے, ڈسپرین کھانی چاہیے, یہ بات ہر انسان کو پتہ ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے. ایسے ہی تو اس لیے مسلمان خاص طور پہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اگر وہ بھی میری طرح عام انسان کے طور پہ ذہن میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو کیوں ہوں, کیا میں مسلمان صرف اس لیے ہوں کہ میں گھر میں پیدا ہو گیا مسلمان, کیا مجھے کسی نے بنایا ہے, نہیں بنایا, اگر بنایا تو وہ کیا یہی والا خدا ہے جو اسلام کا خدا ہے. اگر آپ بھی ان سوالوں کا دیانتداری سے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے, اور اگر آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم اور وقت ہوا جو میرے پاس تھا, تو آپ کے پاس بھی ساری انفارمیشن ہوگی. یہ کوئی اسکالرلی انفارمیشن نہیں ہے کہ علم کا امتحان چل رہا ہے, علم کا امتحان. اور قرآن میں ایک اور اصول بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو میں نے جو عطا کیا اسی کے تحت اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یعنی جتنا زیادہ وقت آپ کو میسر تھا, جتنا ایکسپوجر آپ کو تھا, جتنا زیادہ انٹلیکٹ اللہ نے دیا تھا, جتنی زیادہ آپ کو اپرچونٹیز دی تھیں, آپ کا حساب بھی اتنے سخت ہوگا. تو اس لیے اگر آپ کے پاس ہی میرے جتنا وقت ہے, دیکھیں نا, ایک اگر کوئی کسان ہے انڈیا بہار کے اندر جو صبح جاتا ہے بیچارہ, کھیتی باڑی کرتا ہے, رات تک کھیتی باڑی کرتا رہتا ہے, بچوں کو کھانا کھلاتا ہے, سو جاتا ہے, اس کے پاس اتنا ایکسپوجر اور ٹائم نہیں ہے جو آپ کے اور میرے پاس ہے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں سخت نہیں ہوگی جتنی آپ کی اور میری ہوگی. تو اگر آپ بھی اس سفر پہ نکلیں گے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے, تو آپ کے پاس بھی وہی نالج ہوگی جو میرے پاس ہے, جو بالکل ایڈوانس نہیں ہے, جو بالکل ایڈوانس نالج نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ بالکل ہیلتھ کے اویئرنیس کو لیٹ گو کر چکے ہوں, وہاں جب آپ کہیں گے یار اگر آپ اینٹی سیپٹک سوپ سے ہاتھ دھوئیں گے جراثیم مریں گے, تو لوگ کہیں گے یار آپ کو بڑی نالج ہے. آپ کہیں گے یار نہیں, یہ کامن نالج ہے. یہ اگر سر کا درد ہے تو ڈسپرین کھائیں, یہ کامن نالج ہے, یہ کوئی ایڈوانس نالج نہیں ہے. حمزہ بھائی, میوزیکل انسٹرومنٹ پر آپ نے بات کی, میوزیکل انسٹرومنٹس پر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں میوزیکل انسٹرومنٹس کے اوپر میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, میں تو عام مسلمان ہوں, میں اگر اپنی انڈرسٹینڈنگ بیس کروں گا تو میں کسی اسلام کے عالم کے اوپر بیسڈ کروں گا. یہ وہی بات ہے کہ آپ کو جب کوئی بیماری ہو تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, پھر آپ 2-3 ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے اس ڈاکٹر کی رائے جو ہے وہ ٹھیک لگتی ہے. تو مجھے یہ میوزک کے معاملے میں جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے بالکل ٹھیک لگتی ہے. اور جاوید احمد غامدی صاحب اکیلے نہیں ہیں یہ رائے دینے میں. فار ایگزامپل امام قرادوی ہیں, اگر میں نام ٹھیک لے رہا ہوں ان کا, وہ ہیں. اس طرح تاریخ میں ابن خلدون ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کا مقدمہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹس مطلقاً حرام نہیں ہیں, سارے کے سارے. ان کا غلط استعمال حرام ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, جیسے بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں لوگ سلک کو جائز کر لیں گے, سیکشول ریلیشنز کو جائز کر لیں گے, میوزک کو جائز کر لیں گے. تو جو لوگ یہ مقدمہ لے کے آتے ہیں کہ میوزک اصلاً حرام نہیں ہے, وہ اس حدیث کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میوزیکل انسٹرومنٹس کے غلط استعمال کی طرف توجہ دے رہے ہیں, ان کو مطلقاً حرام نہیں قرار دے رہے. تو میں اس رائے سے اگری کرتا ہوں. صحیح استعمال اور غلط استعمال میوزک, لیکن صحیح استعمال میوزک کا وہ ہے کہ جس کے اندر وہ کوئی اخلاقی برائی نہ پائی جائے جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کیا ہے, تو قرآن کا ہر دوسرا پیج بھرا پڑا اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کیا. اگر کسی کو پوائنٹرز کی صورت میں دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میوزک میں نہ ہوں, تو آپ سورہ اعراف کی آیت 33-34 دیکھ لیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز کی صورت میں بتایا ہوا ہے کہ کیا چیزیں حرام کی ہیں انہوں نے. وہ کیا ہیں, میں آپ کو پوائنٹرز بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ 5 پوائنٹرز ہیں ایگزیکٹلی. وہ میری فیوریٹ ورس ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ نے اس ورس کے اندر آپ اور میرے جیسے عام مسلمان کے ہاتھ میں بھی کرائٹیریا دے دیا دیکھنے کا, ایک عام انسان کی حیثیت سے کہ یار کیا چیز صحیح لگ رہی ہے, کیا غلط لگ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں کہ میں نے صرف یہ چیزیں منع کی ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جو اوپر بتا دیا. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فحاشی, عریانی, بے حیائی, چاہے کھلی ہو یا چھپی ہو. اور ہم سب کو پتہ ہے بے حیائی کیا ہوتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ فحاشی اور عریانی کیا ہوتی ہے. قرآن بھرا پڑا ہے اس چیز سے, احادیث بھری پڑی ہے اس چیز سے. یہ اگر کسی چیز میں ہوگی وہ غلط ہو جائے گی, کسی گانے میں ہوں گی, کسی لیرکس میں ہوں گی تو غلط ہو جائے گا. اچھا, دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کی جان, مال اور عزت کے خلاف ناحق اقدام کو میں نے غلط قرار دیا. اگر اس کی ترغیب ہوگی کسی چیز میں, جو عام طور پہ آج کل ریپ میوزک میں بڑی ہوتی ہے, میں تباہی پھیر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, برباد کر دوں گا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ چیز کسی چیز میں پائی جائے گی غلط ہو جائے گا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زیادتی, یعنی کسی کا کوئی حق بنتا اسے نہ دیا جائے.
تو اب دیکھیں کسی میوزیکل لیرکس میں، ڈرامے میں، فلم میں حق تلفی کی ترغیب ہوگی تو غلط ہو جائے گا. چوتھی چیز اللہ کہتے ہیں میں نے شرک کو حرام کیا ہے. پانچویں چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق کوئی ایسی بات کی جائے جس کا آپ کو علم نہ ہو، یعنی جھوٹ بولا جائے اللہ تعالیٰ کے متعلق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میں نے حرام قرار دیا. اب یہ 5 چیزیں کسی میوزک میں پائی جائیں گی، حرام ہو جائے گا. کسی ڈرامے میں پائی جائیں گی، حرام ہو جائے گا. فلم میں حرام ہو جائے گا. اس کے علاوہ فنون لطیفہ سے آگے بڑھیں، کسی کاروبار میں پائی جائیں گی. یعنی اگر کسی کاروبار کے اندر آپ رشوت لیں گے، بددیانتی اختیار کریں گے، کسی کا حق ماریں گے تو وہ حرام ہو جائے گا. تو اس لیے یہ وہ کرائٹیریا ہے، یہ پائی جائیں گی حرام، یہ نہیں پائی جائیں گی حلال. یہ 5 پوائنٹس آپ نے ذہن میں. اور اس کے اندر بار بار قرآن میں بھی جو باتیں آئی ہیں وہ میوزک کے غلط استعمال کے بارے میں. جیسے قرآن کی آیت ہے کہ لغو، کہ لوگ لغو چیزیں اختیار، لاؤ الحدیث کا ورڈ آیا کہ جی لوگ فضول چیزیں اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں. وہ لوگ کہتے ہیں جی میوزک کے بارے میں آیت ہے، اور ایک صحابی نے اس کو انٹرپریٹ بھی کیا کہ میوزک کے بارے میں آیت ہے. لیکن وہ جب آیت دیکھتے ہیں اس میں کہا گیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں کے مقابلے میں اگر آپ میوزک رکھتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے آپ استعمال کریں تو غلط ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جگہ ٹریڈ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ تھا کہ خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت کچھ ٹریڈ کاروان آیا، مکہ کے اندر انٹر ہوا. تو کچھ صحابہ میں سے 2-4 لوگ اٹھ کے چلے گئے کہ چلو یار ہم ذرا تجارت کر لیں جا کے. اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یار ایک دین کی اوبلیگیشن تھی کہ آپ نے حضور کی بات سننی ہے. اس وقت آپ اگر ایک ایسا کام بھی کرنے گئے ہیں جو ادروائز حلال ہے تجارت، تو وہ اس وقت حرام ہو جائے گا کیونکہ آپ اس کو کسی دین کی اوبلیگیشن کی کاسٹ پہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر فار ایگزامپل نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کا اور میں نہیں پڑھا اور میں بیٹھ کے اپنی نوکری کے اوپر ہوں اور میں نے اس نوکری کے لیے ظہر اثر چھوڑ دی تو وہ نوکری جو ادروائز حلال ہے وہ حرام ہو جائے گی. تو اس لیے میوزک کا قرآن میں بھی مطلقاً ذکر نہیں آیا کہ حرام ہے. حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غلط استعمال کی طرف توجہ دے رہے ہیں. میں اس اسکول آف تھاٹ سے اگری کرتا ہوں. آبویسلی جو دوسرا پاپولر انٹرپریٹیشن ہے کہ جو کہتے ہیں مطلقاً حرام ہے، ان کے اپنے سیٹ آف آرگیومنٹس ہیں. لیکن جب میں نے تقابل کے اندر دیکھا تو مجھے زیادہ معقول بات جاوید احمد غامدی صاحب کی لگی، یا جو اسکالرز اس کیمپ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ مطلقاً حرام نہیں، مجھے زیادہ معقول ان لوگوں کی بات لگی. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہہ دوں، یہ حقیقت ہے کہ زیادہ تر جو میوزک بنتا ہے اس میں وہ بہت ساری چیزیں آج کل پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں. لیکن پھر صحیح بات کہنا یہ ہے، صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حرام نہیں کیا، لیکن جو زیادہ تر میوزک بن رہا ہے اس میں بڑی حرام چیزیں ہوتی ہیں، تو ذرا کیئرفل ہو جاؤ. یہ صحیح بات ہے جو مجھے لگتی ہے کہنے والی. آپ نے ریپ کی بات کی. آج کل ہم دیکھتے ہیں جین زی کا بڑا رجحان ہے ریپ کی طرف. بہت سے لوگ 90s کے بچے بھی، ہم بھی ایک دور میں بڑا ریپ سنتے تھے. جین زی کی اگر پرٹیکولرلی بات کی جائے، جو آج کل کی جنریشن یا 90s کے لوگ بھی یا اوور آل، ہر طرف ایک ڈپریشن ہے. ہر کوئی کہیں نہ کہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز لے کر بیٹھا ہوا ہے. اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ اتنا ڈپریشن کیوں آ گیا؟ کیا اس میں سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے یا ایسی کیا چیز ہوئی ہے کہ ہر کوئی ذہنی اذیت میں مبتلا ہے؟ دیکھیں اس میں ڈپریشن جو ہے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دماغ ایک فزیکل آرگن ہے. تو بہت دفعہ ڈپریشن ایکچولی ایک میڈیکل کنڈیشن بھی ہوتا ہے. دماغ کے جو ہارمونز ہیں، کیمیکلز ہیں، ان کا امبیلنس بھی ہوتا ہے. ڈوپامین ہے، سیروٹونن ہے، اس طرح کے کیمیکلز ہیں جو فیل گڈ کیمیکلز ہوتے ہیں. جب ان کا بھی امبیلنس ہو جائے تو ڈپریشن ہوتا ہے. تو نمبر 1، جب بھی ڈپریشن فیل ہو تو یہ کوئی ذات روحانی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ایک میڈیکل پرابلم ہوتا ہے. اور آج کل ہم ایسے دور کے اندر ہیں جہاں پہ جو سٹیمولس ہے ہمارا بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا کا سٹیمولس بہت زیادہ ہے، پھر نیٹ فلکس ہے، یہ سارا کچھ ہے. کیا کرتا ہے کہ وہ جو فیل گڈ ہارمونز ہیں، ڈوپامین، وہ بہت زیادہ نکالتا ہے. تو کہتا ہے نا whatever goes up has to come down. تو جب اتنا زیادہ ڈوپامین نکلے گا تو پھر باڈی کمپنسیٹ کرنے کے لیے ڈوپامین روک دیتی ہے. تو اس لیے ڈپریشن، اسٹریس، انگزائٹی بہت بڑھتا ہے. اور جو نوجوانوں میں اتنی نا امیدی ہے، وہ منزل کا تعین اس کا حالات سے بھی تعلق ہے، کچھ میڈیکل کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. سو دیر از نو ون آنسر ٹو اٹ. لیکن 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ٹریٹ اٹ آلسو ایز اے میڈیکل کنڈیشن. ڈاکٹر کو چیک کرائیں، سائیکیاٹرسٹ کو چیک کرائیں، سائیکولوجسٹ کو چیک کرائیں، اس بارے میں شرم محسوس نہ کریں. اور دوسرا، اپنے آپ کو بار بار یہ بھی بتائیں کہ جو دنیا میں زندگی، دنیاوی زندگی میں جو اونچ نیچ آتی ہے، اگر تو اس وجہ سے ڈپریشن ہے آپ کو کہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا آپ کی زندگی میں،
تو اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہر تیسرے پیج پہ اللہ نے سیاہی ختم کر دی ہے بتانے کے لیے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اچھے اور برے حالات میں تمہیں ڈال کے آزما رہا ہوں کہ تمہاری اخلاقی وجود کیا ہے تمہارا. تو اس لیے دنیا کو آپ امتحان گاہ کے طور پہ دیکھیں گے تو اچھے حالات بھی امتحان ہے, شکر کا امتحان ہے, اور برے حالات بھی امتحان ہے, وہ صبر کا امتحان ہے. تو پھر آپ سیڈ ہوں گے برے حالات پہ, لیکن آپ نا امید نہیں ہوں گے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ان برے حالات کے پیچھے ایک پرپس ہے. یہ میری امتحان کی سکیم کا حصہ ہے, یہ کوئی رینڈم ایونٹس نہیں ہے جو میرے ساتھ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ہی کیوں. ہاں, اور اس میں دیکھیں ہو سکتا ہے کئی بار آپ کے کوئی اپنا ایسا ایکشن ہو جس کی وجہ سے آپ کے اوپر برے حالات آئے ہوں, لیکن اپنے آپ کو بار بار یہ بتائیں کہ یہ دنیا امتحان کا ہے. یہاں پہ اگر آپ صرف کمفرٹ ڈھونڈیں گے یا آپ چاہیں گے میری ایسی زندگی ہو جس میں کوئی پرابلم نہ ہو, تو وہ پاسبل نہیں ہے, وہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے. اس لیے بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو کہہ سکیں گے کہ ہماری زندگی میں پرابلم ہی نہیں ہے. ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ جو سب سے بہترین کار میں گھوم رہا ہے اس کی زندگی میں پرابلمس ہیں, جو سائیکل پہ گھوم رہا ہے اس کی زندگی میں پرابلمس ہیں. اور ہر کسی کی پرابلم کہیں نہ کہیں سالو اس کے حساب سے ہو رہی ہے, لیکن اس کو اندازہ ہو رہی ہے. بٹ دنیا امتحان کی جگہ ہے, ہمیشہ رہنے کی جگہ جو ہے وہ آگے آئے گی, وہ جنت ہے. یہ دنیا امتحان کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے اور جنت ہے جو رہنے کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے. اچھا, اس ٹاپک سے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بار پھر چاہوں گا مائی ڈسکوری آف گاڈ, اسلام اینڈ ججمنٹ ڈے, یہ کسی نے پڑھنی ہو, آن لائن پڑھنی ہو, خریدنی ہو, کہاں پر اویلیبل ہے, اور ایک بار پھر کہ اس کو ڈاکیومنٹری کی صورت میں آپ کب لے کے آئیں گے؟ یہ جی اویلیبل ہے ghamidi.org/books. میں بڑا مشکور ہوں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کا جنہوں نے اس کو پبلش کیا, اینڈ اس لیے جو آل دا ریونیو جو آتا ہے یہاں سے آئی گیٹ نن آف اٹ, وہ غامدی سینٹر کو ہی جاتا ہے. تاکہ ان بیچاروں نے جو اس کو پبلش کیا, کمپائل کیا, بک کی صورت دی, اس کی کاسٹ جو ہے ان کو پوری ہو جائے. سو بٹ ان پلیٹ فارم سے اویلیبل ہے ghamidi.org/books. اور ڈاکیومنٹری کی صورت میں کب؟ اگلے 1-1.5 سال میں میری کوشش ہے کہ اس کو چیزوں کو ویڈیو فارمیٹ کے اندر میں لاؤں. چلیں جی, میں اس سے پہلے کیونکہ سنس میں اینکرنگ بھی کرتا ہوں, میں کوریجز کرنے بھی چاہتا تھا, میں نے اب اس طرف آ جاتے ہیں. ایک دفعہ خبروں میں یہ بھی پڑا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حمزہ علی عباسی اس وقت خطاب کر رہے ہیں, اس وقت ہوسٹ کر رہے ہیں. ایک آدھ دھرنے میں آپ سے ملاقات بھی ہوئی, دھرنے میں آپ بڑے ان ہوتے تھے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ سیاست از آل اباؤٹ پاور پالیٹکس. آپ کے خیال میں اس وقت کے حمزہ علی عباسی 2014-15 میں پی ٹی آئی کے بارے میں جو خیالات تھے, پاور پالیٹکس کیا پی ٹی آئی میں تھی, یا نیوٹرل ہو کے جب آپ اس پوائنٹ پہ ہیں, جب آپ اس طرح سیاست سے آپ کا اتنا تعلق نہیں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں اس وقت خیالات آپ کے ٹھیک تھے یا آج آپ کے کچھ خیالات ڈفرینٹ ہوئے ہیں؟ میں ایک تو جب بڑا تحریکی طور پہ ایکٹیو تھا تو میں کوئی کریئر پولیٹیشین بننے کے لیے ایکٹیو نہیں تھا. ایک تحریک چل رہی تھی, اس کا ساتھ دیا. مجھے یاد ہے کہ خان صاحب نے مجھے پی ٹی آئی کا کلچرل سیکرٹری بنایا تھا ایک زمانے میں, اور خبر بھی نکل آئی تھی. تو میں خان صاحب کے پاس گیا, انہوں نے بڑی مجھے خوشی سے بتایا کہ حمزہ مبارک ہو, دس از واٹ آئی میڈ یو. خان صاحب کہ میں تو مطلب کریئر کے طور پہ نہیں کر رہا یہ, آئی ایم جسٹ ہیئر ٹو سپورٹ دس موومنٹ اینڈ آئی ایم ناٹ اے کریئر پولیٹیشین کہ میرا فیوچر ہے کہ میں یہ کروں گا, پارٹی میں یہ رول پلے کروں گا آگے جا کے, میں نے ایم پی اے کا کوئی وہ, تو میں نے کہا ایسا میرا کوئی ایمبیشن نہیں ہے, نہ ہی میرا ٹیمپرمنٹ ہے. بیکاز کریئر پولیٹیشین بننا ایک پورا فل ٹائم کام ہے, مطلب وہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. تو میں نے کہا وہ میرا نہیں ہے. سو آئی واز نیور اے کریئر پولیٹیشین, نیدر ڈڈ آئی وانٹ ٹو بی اے کریئر پولیٹیشین. ایک تحریک چلی, اس کا ساتھ دیا. اس وقت ایمبیشن یہ تھا کہ خان صاحب کو پی ایم بننا چاہیے. پھر جب خان صاحب پی ایم بنے, معاملات آگے چلے. جب خان صاحب پی ایم بنے تو ہم جیسے لوگ پھر سائڈ پہ ہو گئے, اچھا جی جاب ڈن, اب ہم سائڈ پہ ہو گئے, اب اپنے اپنے کام کریں گے جو اتنا نگلیکٹ کیا 10 سال سے اپنے کاموں کو, کاروباروں کو. پھر جب وہ پی ایم بنے, جس طرح چیزیں انفولڈ ہوئیں, اس کے اندر پھر بہت سارے لوگوں کا ڈفرینس آ گیا اوپینین کا, کہ کئی لوگوں کو لگا خان صاحب کی پالیسیز ٹھیک ہیں, کئی لوگوں کو لگا خان صاحب کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, کئی لوگوں کو لگا خان صاحب کی ٹیم ٹھیک ہے, کئیوں کو لگا کہ ان کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ٹیم میں فرق لوگوں. اس طرح کے پھر ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز آنا شروع ہو گئیں. آپ کی کیا آبزرویشن تھی؟ میری آبزرویشن دیکھیں وہ تو بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے, لیکن میری اس وقت کے لیے ایک آبزرویشن ہے جو میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے ساری سائڈیں اس بات کو
مان لیں, سن لیں, اللہ سارے توفیق دے, stakeholders ایک ساتھ ہو جائیں. سارے شیئر ہولڈرز کانفرنٹیشن کو چھوڑ دیں. ہر بندہ کچھ 2 قدم پیچھے لے, ہر بندہ کو 2 اگلے کی مانے, 2 اپنی منوائے اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں. بیکاز ملک کسی قسم کی بھی کانفرنٹیشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر آپ ٹھیک بھی ہیں نا, پھر بھی 2 قدم پیچھے لے لیں. بکاز کبھی کبھی ٹھیک بھی ہیں لیکن کانفرنٹیشن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑا بہتا بچا کچا بھی ہوا ہے نا شرازہ, یہ بھی بکھر جائے. تو میری ریکویسٹ سب سے یہ ہے. لیکن باقی پولیٹیشینس کی اس لیے بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کا ان سے قریبی تعلق نہیں رہا, لیکن نوئنگ خان صاحب نیچر, آپ کو لگتا ہے وہ یہ بات مان لیں گے کہ وہ سب کچھ بھلا کے ایک طرف؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ بھلا دیں سارے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نہج پہ چیزیں پہنچ چکی ہیں یہاں پہ بھلائیں نا. لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت ڈٹ جانا از آلسو ناٹ اے ویری گڈ آپشن. تو ریکویسٹ بس یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح کو صحیح نہ کہیں, غلط کو غلط نہ کہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت اس طرح کریں کہ کچھ پوائنٹس پہ کٹھے بیٹھ کے کانفرنٹیشن اوائڈ کریں, پھر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے سالوں لگ جائیں اس چیز کو, لیکن ابھی اگر کانفرنٹیشن کی تو پھر پتہ نہیں ہم کس ڈائریکشن میں جائیں گے. بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اور دیکھیں کئی ملک ہمارے سامنے ایسے بکھرے ہیں کہ جو ہم تھوڑا بہت بیٹھے ہیں, کچھ کاروبار چل رہے ہیں, کچھ بجلی آ رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے. کئی دفعہ کئی ملکوں میں ریسنٹ ہمارے پاس اگزامپلس ہیں, لیبیا کی اگزامپل ہے, اور بھی ملکوں کی اگزامپلس ہیں. افغانستان کی مثال ہے کہ جہاں پہ بہت سارے گروپ ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ہر گروپ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں, لیکن لڑ کے وہاں پہ نوبت یہ آ گئی کہ وہ پورا ملک کھنڈر بن گیا. جو ہاتھ میں تھا وہ بھی چلا گیا. تو بس ریکویسٹ یہ ہے, حالانکہ میری ریکویسٹ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے, مطلب میری آپ کا بات اوپینین ہے. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو اس وقت جیل میں, ان کو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, جیل سے باہر ہونا چاہیے ان کو؟ دیکھیں یہ تو 100% بات ہے کہ جب خان صاحب ہوں یا اس سے پہلے لیڈرز ہوں, وہ جب بھی جیل میں جاتے ہیں تو وہ زیادہ تر سیاسی مقدمے ہوتے ہیں. یہ تو سب جانتے ہیں اس بات کو. اس میں یہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے یہ کرائم کر دیا تھا. وی آل نو کہ دیز آر پولیٹیکل بیٹلز. یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ آپ اپوننٹس کو ہرانے کے لیے. پاکستان میں بہت انفارچونیٹ ہے کہ یہ طریقہ بھی موجود ہے کہ جہاں پہ آپ ان کو ڈفرینٹ کیسز میں پھنسا دیا, ڈفرینٹ FIRs کرا دیں, اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. یہ کوئی اب نہیں ہو رہا ہے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یہی چیز پہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز وہ لوگ بھی جو جیل میں ہیں, وہ لوگ بھی جو جیل میں بھیجنے والے ہیں, سارے کے سارے تھوڑا سا سٹیپ بیک کر لیں. اللہ کا واسطہ ہے, دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں. یہ ایک کشتی ہے, یہ ایک بوٹ ہے جس میں ہم سوار ہیں, اور اس کے اندر دیکھیں اگر سارے اپنے اپنے کونے پہ بیٹھ کے تھوڑا لے کے دوسرے کو ماریں گے تو ریگارڈلیس صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ نہ ہو کہ کشتی ٹوٹ جائے. تو بس بہت ریکویسٹ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے سائڈ پہ ہو جائے کہ یار کس کا قصور تھا, کون صحیح تھا, کس نے زیادتی کی, کس نے غلط تھا, کون صحیح تھا. پلیز بات چیت کر کے, اینڈ آئی ایم شیور سب میں اتنا کیلیبر ہے کہ وہ بات چیت کر کے کوئی ایسا راستہ نکال سکتے ہیں کہ اپنی اپنی پوزیشنز پہ قائم بھی رہیں لیکن کانفرنٹیشن کو تھوڑا کم کر دیں. حمزہ بھائی, ٹک ٹاک کا دور ہے, ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے 20 سال کے 19 سال کے بچے ہیں, ملینز میں ان کے فالوورز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, بہت پیسہ کما رہے ہیں. فیملی ولاگنگ پہ آپ کی بڑی میں نے رائے بھی دیکھی, لیکن میں چاہوں گا اس پلیٹ فارم پہ بھی آپ بات کریں. فیملی ولاگنگ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جو آج کل آپ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, سنس یو آر این ایکٹر آلسو, تو جو ایکٹرز یوٹیوبرز کے بارے میں کم ہی شاید کہتے ہیں جتنا یوٹیوبرز کہہ دیتے ہیں, کون فہد مصطفیٰ یا کون بشرا انصاری. تو یہ جو ایک کلچر آ گیا کہ جو ینگسٹرز جو سم ہاؤ رول ماڈلز ایکٹرز کو جو سمجھتے تھے, یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے, یہ اس طرح کی رائے کیوں رکھ رہی ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے, آپ کی فیلڈ کا نہیں ہے لیکن سینئر ہے, بڑا نام ہے, وہ ایک ایسی رائے کہ کچھ بھی دیکھیں. اینڈ فیملی ولاگنگ, دیکھیں میں اپنی دانست میں ایک ایسا مسلمان ہوں کہ جو ان چیزوں کے بارے میں اپنی رائے کو قائم کرتا ہوں
while acknowledging کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. Yes, sir. فیملی ولاگنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ سے پہلے یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک جاوید احمد غامدی صاحب جیسے اسکالرس کی رائے اس بارے میں بالکل ٹھیک ہے کہ بالکل خواتین اسکرین پہ آ سکتی ہیں. آپ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، البتہ ان اخلاقیات کے دائروں میں رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں. اگر ان اخلاقیات کے دائرے میں آپ ہیں تو فیملی ولاگنگ میں کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا طبقہ جو ہے جو پاپولر انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی خواتین کو نظر آنا نہیں چاہیے. تو اگر آپ اس انٹرپریٹیشن کے حامل ہیں تب تو آپ کے نزدیک شاید فیملی ولاگنگ ٹھیک نہ ہو. لیکن اگر آپ اس طرف ہیں تو پھر فیملی ولاگنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، البتہ آپ ان اخلاقی دائروں میں رہ کے کریں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی. یعنی اس میں کوئی بے حیائی کی بات نہ ہو، اس میں کوئی غیر اخلاقی چیز نہ ہو. بے حیائی سے آگے بڑھ کے کوئی ہمارا زیادہ فوکس بے حیائی پہ ہی ہوتا ہے، خواتین پہ ہی ہوتا ہے. اور بھی بہت سارے پرابلمز ہیں جو ایمرج ہو سکتے ہیں فیملی ولاگنگ سے، جس طرح پیسے کی ہرس ہے. ایگزیکٹلی پیسے دکھا رہے ہیں، یہ گاڑی لے لی. میں غلط کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن کوئی بھی وہ انسان جو اپنی آخرت کے بارے میں ٹینشن رکھتا ہے تھوڑی سی، تو پیسوں کی ہرس، مال دکھانا، مال کو بریگ کرنا، دولت کو دکھا کے بتانا کہ دیکھو میں نے یہ لے لیا، میں نے اتنے کروڑ لے لیے، لوگوں کے دلوں میں پیسے کی ہرس بنانا، یہ بھی پرابلمیٹک ہے. پھر کچھ گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے فیملی ولاگنگ میں. تو فیملی ولاگنگ، اپنی زندگی دکھانا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. بس اس کو اس اخلاقی دائرے میں کریں جس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ نے منع کی ہے. زیادہ پرابلم ہو سورہ اعراف کی آیت 33-34 دیکھ لیں، وہ پوائنٹرز میں اللہ نے بتایا ہوا ہے. تو میرا تو یہ نقطہ نظر ہے. اس لیے فیملی ولاگنگ از فائن، صاف ستھری ہو تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بیچ میں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نام لے لے کے کسی کو برا بھلا بڑے کہنا، سینئرز کے بارے میں، سینئر ہو جونیئر ہو، لیکن نام لے کے کسی کو برا بھلا کہنا چاہے کوئی بھی کرے. برا بھلا نہیں یعنی کہ کون، یعنی ہاں دیکھیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بیکاز دیکھیں جب بھی آپ کسی دوسرے کے بارے میں نام لے کے کوئی بات کر دیں گے نا تو پھر آخرت کے حوالے سے، اگین مائی پوائنٹ از کہ تھنک آف ایوری تھنگ فرام آخرت پوائنٹ آف ویو. اگر آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک بلیور ہیں جو کہتا ہے کہ یار میں نے قیامت کے دن اٹھ کے اپنے ایک ایک لفظ کی جواب دہی دینی ہے، تو پھر ہر چیز کو اس کرائٹیریا سے ناپیں. تو جب بھی آپ کسی اور کا نام لے کے اس کے بارے میں کوئی کامنٹ پاس کریں گے اور اس طرح کا کوئی کامنٹ ہوگا تو آپ کو پھر اس کی جواب دہی دینی پڑے گی آگے جا کے. ہاں بھی آپ نے یہ فرمایا تھا، بتائیں آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ آپ نے یہ روڈ بات کی تھی یا کوئی الزام تراشی کی تھی یا کسی کو نیچا دکھانے کی غرض سے کچھ کہا تھا؟ تو بس کیئرفل ہو جائے کہ بات ٹھیک ہو یا غلط ہو. اگر آپ نام لے کے کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کریں گے آگے جا کے عین ممکن ہے کہ پھنس سکتے ہیں اس بارے میں. تو کوشش کریں، کیا ضرورت ہے اپنے آخرت کے بیگیج کو ہیوی کرنے کی. حمزہ بھائی نام لے لے کے بات ہی نہ کریں. آپ کسی کے بارے میں کسی کے بارے میں کہیں جی میرا پبلکلی بری بات کرنی نہیں ہے، اور اس لیے نہیں کرنی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بستہ بھاری ہو آخرت کا. بس کوئی بات کرنی ہے تو عام، یہ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کتنے وہ ایک خوبصورت اخلاقی طور پہ انسان ہے کہ جب کسی کو کوئی تنبیہ کرنی ہوتی تھی نا، فار ایگزامپل میں ویسی مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی ایکس وائی زی نے کوئی غلط کام کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ یار اب میں اس کو بتانا ہے کہ اس کو یہ کام غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کبھی بھی آپ اس کو ایک تو پبلکلی نہیں کہتے تھے، کبھی بھی. آپ پوری حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، ذخیرہ قرآن دیکھ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو پبلکلی ریپریمانڈ نہیں کیا کہ تم نے کیوں کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کیا کبھی بھی. یا تو پرائیویٹلی کیا بڑی محبت سے، یا پھر اگر اتنی نہیں تھی اس کے ساتھ کہ پرائیویٹلی کہہ سکیں، اتنا رشتہ نہیں تھا، اتنی فرینکنس نہیں تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران جب مسجد میں کھڑے ہوتے تھے تو جنرلی بات کرتے تھے کہ عام طور پہ آج کل لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ نہ کریں تو اچھا ہے. تو مخاطب وہ ہوتا تھا لیکن بات جنرلی کرتے تھے. تو اس لیے نام لے لے کے کسی کے بارے میں تبصرے کرنا، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرنا، یہ نہ کریں. یہ آگے پھنس جائیں گے. دنیا میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، بلکہ ایسی کنٹروورسیز کی ویورشپ بہت ہوتی ہے دنیا کے اندر. دنیا کے اندر بڑی ریوارڈنگ ہوتی ہیں چیزیں، بٹ آخرت میں پھنس جائیں گے. تو اس لیے نہ کریں. حمزہ بھائی اتنی انڈرسٹینڈنگ کے بعد اب کیا آپ ایکٹنگ میں رہیں گے؟ کیونکہ اسکرپٹ جس طرح کے آتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں وہ پوائنٹرز ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ایسا پاسبل، یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا اسکرپٹ نہ آئے جس میں یہ چیزیں کوئی ایک آدھ پوائنٹ نہ ہو. تو اب آنے والے وقت میں آپ ایکٹنگ میں رہتے ہوئے اسکرپٹ
کا انتخاب کیسے کریں گے, یا اپنے حساب سے کوئی اسکرپٹ پلان کریں گے؟ جس طرح آپ کی ہی زندگی پہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر مووی بننے کی سوچا جائے, کوئی نہیں دیکھے گا, ہم دیکھیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں اس پارٹ کو بھی دکھانا پڑے گا کہ سنس یہ بھی ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ کہ اگر آپ بیسکلی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ایک ایسا انسان جو کہ اپنی آخرت پہ فوکسڈ ہے کہ یار میں نے جواب دینا ہے, اب اخلاقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں بالکل صحیح راستے پہ رہوں, تو وہ کیسے ان چیزوں کو اوائڈ کرے جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے. تو وہ چیزیں صرف شوبز میں نہیں ہیں, آپ ہر شعبے میں دیکھ لیں آج کل, تو ہر شعبے میں وہ چیزیں بہت ابنڈنٹلی پائی جاتی ہیں جو اللہ نے منع کی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے کاروبار میں بھی, اب آپ فار ایگزامپل کاروبار میں ہیں اور 90% کاروبار جو ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو کچھ جھوٹ موٹ بول کے اپنے کام کروانے پڑتے ہیں, یا چیز بیچنی پڑتی ہے, یا کہیں نہ کہیں رشوت دینی پڑتی ہے, رشوت کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہو جاتا ہے. تو سوال شعبے سے بھی میں اگر بڑھا لوں تو وہ یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں اور دنیا میں جہاں پہ وہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں وہ بہت کامن ہو گئی ہیں, تو کوئی انسان جو شعبز میں یا کسی اور شعبے میں زندگی میں وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنی دنیا کیسے کمائے, دنیا میں حلال رزق کیسے کمائے, تو اس کا یہی ایک حل ہے کہ آپ پہلے تو یہ فیصلہ کریں میری طرح کہ میں ان چیزوں پہ کوشش کروں گا کہ نہ کمپرومائز کروں. اس کے بعد اللہ آپ کو اپرچونیٹیز دے گا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں 60-70% جو کانٹینٹ بنتا ہے وہ مورل ایسے اخلاقیات کے مطابق ہوتا ہے. اس کے اندر ڈائلاگز ہیں, مردوں اور عورتوں کا انٹریکشن آپس میں مورل ایس ڈیسنٹ ہوتا ہے, کپڑے ڈیسنٹ ہوتے ہیں, ڈائلاگز ڈیسنٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ بہت ساروں میں نہیں ہوتے. تو ایسے موقع پہ آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کے پابند رہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں. اور اس کے اندر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, تھوڑی دراز نفسی کروں گا میں اس معاملے میں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول بہت کلیئر کیا, اور یہ سب مانتے ہیں, اس کے لیے اسکالر ہونا ضروری نہیں, عام انسان سب مانیں گے یہ بات. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو جو تم مانتے ہو نا اللہ کے حوالے سے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم مانتے ہو کہ میرا حکم ہے, صدقے دل سے مانتے ہو, پورے اخلاص سے مانتے ہو, پھر اس پہ عمل درآمد کرو. اگر تم غلط بھی ہو پھر بھی عمل درآمد کرو. یہ ایک قرآن میں موقع آیا تھا جہاں پہ کچھ صحابہ کو یہ غلط فہمی لگ گئی تھی کہ شاید پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیویوں کے پاس جانے سے منع کیا. یہ پہلے یہودی ٹریڈیشن تھا, تو ان کو غلط فہمی لگ گئی, لیکن ان میں سے کچھ جو ہیں وہ پھر بھی چلے گئے. تو قرآن کی پوری آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو, اول تو میں نے پورے رمضان میں تمہیں منع نہیں کیا, افطاری کے بعد سحری سے پہلے تمہاری بیویوں پہ حلال, تمہاری بیویاں تمہارے پہ حلال, تو اس لیے کوئی پرابلم نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم یہ مان رہے تھے کہ میں نے منع کیا تب تو صدقے دل سے مان رہے تھے نا, تو جب دیانت داری سے تم مان رہے تھے کہ میں نے منع کیا, پھر کیوں گئے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آ کے بہت شفقت کی اور کہا کہ اور اللہ نے تمہیں معاف کیا. اس بات سے سبق کیا ملا کہ اگر تو آپ میڈیا کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے یہ جینولی مانتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے, پھر مت کریں, پھر میوزک مت سنیں, پھر ڈرامہ مت دیکھیں, پھر فلمیں مت دیکھیں, اگر آپ جینولی مانتے ہیں کہ سب چیزیں اللہ نے منع کی ہیں. لیکن اگر آپ ہماری سائڈ پہ ہیں, یعنی جاوید احمد گاندھی صاحب جیسے لوگوں سے آپ اگری کرتے ہیں, تو بس پھر کوشش یہ کریں کہ وہ ساری اخلاقی چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں اس کو مد نظر رکھیں گے. اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا اس میں. اور پھر جب کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے, کو زمانہ ایسا ہے, تو اس وقت اللہ کی وہ آیت یاد کریں کہ اللہ کہتے ہیں جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے تم ان کے بڑے گناہوں سے بچ کے رہو. چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, ان پہ میرے سے رجوع کرتے رہنا, میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا, آخر میں کچھ 3-4 چھوٹے چھوٹے سوالوں کے میں جواب آپ سے جاننا چاہوں گا. کیا آپ کے خیال میں مذہب صرف عقیدت کا معاملہ ہے یا عقل کا بھی معاملہ ہے؟ سب سے پہلے عقل کا معاملہ ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کا ہر چوتھا پیج کہہ رہا ہے. ہر چوتھے پیج پہ آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو ایک ریزننگ دیں گے, پھر کہیں گے افلا تعقلون, کہ تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. ایک جگہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جانور ہوتے ہیں, گائے بھینسیں, ان سے تشبیہ دی ہے ان کو کہ یہ اس طرح ہیں کہ ان کے سامنے کوئی چیز رکھ دو یہ سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں, عقل استعمال نہیں کرتے. دین سب سے پہلے عقل کا معاملہ ہے. یعنی آج آپ کسی غیر مسلم کے پاس بھی جب جاتے ہیں, کرسچن ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, آپ اس کو جب اسلام کا مقدمہ پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کی عقل کو اپیل کرتے ہیں نا.
آپ کہتے ہیں یار یہ جو تم چیزیں مانتے ہو یہ اس بنیاد پہ عقلی طور پہ غلط ہیں، اور دیکھو یہ جو چیزیں میں لا رہا ہوں یہ انٹلیکچولی یہ اس لیے ٹھیک ہیں، مورلی اس لیے ٹھیک ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ پہلے عقل کو اپیل کرتے ہیں. ہم بھی غیر مسلموں کو پہلے عقل پہ اپیل کرتے ہیں. جب عقل آپ کو صحیح جگہ لے آتی ہے، عقل کے اوپر وہی آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور صحیح جگہ لے آتی ہے پھر آپ کی ایک عقیدت بننا شروع ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے کہ عقل آپ کو لے کے آتی ہے کہ یہ ہے تمہارا خدا. جب تسلی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک جذبات کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر ایک محبت کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر ایک ایسا سفر شروع ہوتا ہے جہاں پہ جذبات جو ہے وہ امڑ آتے ہیں. لیکن اگر آپ عقل کو، میرٹ کو رہنمائی نہیں کرنے دیں گے تو عین ممکن ہے آپ کے جذبات کا مرکز اور محور کو غیر اللہ بن جائے پھر، کیونکہ آپ نے عقل کو تو رہنمائی لے کے جانی نہیں دی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عقل کو آگے رکھیں، میرٹ کی بنیاد پہ تمام بائسز سے بالا تر ہو کے، تمام تعصبات کو سائڈ پہ رکھ کے میرٹ کی بنیاد پہ چیزوں کو جانچیں. پہلا علم کا امتحان یہ ہے، اس کے بعد پھر سارے جذبات کو فالو کرائیں، عقیدتوں کو فالو کرائیں. آپ نے شہرت اور کامیابی کے باوجود کیا کبھی خالی پن محسوس کیا؟ نہیں، دیکھیں خالی اور پن، اس سفر میں، اس کو میں ایڈ بھی کر دیتا ہوں، اس سفر میں فیملی، آپ کی وائف نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دور ہو گئے ہوں گے، وہ بھی ایک دیکھیں میں بڑا بلیسڈ رہا ہوں اس معاملے میں کہ میری والدہ، میری بہن، میری بیگم، ان تینوں نے الحمدللہ بڑا ساتھ دیا، ہمیشہ بڑا سپورٹ کیا، اور خود بھی بڑا انٹرسٹ شو کرتی ہیں وہ ان چیزوں کے اندر، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے خود بھی عمل پیرا ہے ان چیزوں کے اوپر. لیکن بہت سپورٹ کیا انہوں نے. بڑی اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی فیملی ملے جو آپ کو یہ روم دے کہ تم ایکسپلور کرو جو کرو، جو کوئی چیز ٹھونسے نہ آپ کے اوپر. 16 سال انتظار کیا. 16 سال انتظار کیا. تو بڑی ایک 2005 بلیسڈ ہوں ٹو ہیو سچ اے فیملی. اور دیکھیں اکیلا نہیں، کچھ دوستیاں ضرور کچھ مدھم پڑتی ہیں، کیونکہ کچھ ایسی محفلوں پہ آپ نہیں جا پاتے جہاں پہ پہلے آپ جا سکتے تھے، کیونکہ ان محفلوں میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو اللہ نے منع کی ہیں، اور وہ چیزیں بڑی کامن بھی ہو گئی ہیں. تو آپ ان محفلوں پہ نہیں جا سکتے. اب پھر ان محفلوں کی وجہ سے جو کچھ دوستیاں ہوتی ہیں وہ کچھ مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن دیٹس آل پارٹ اینڈ پارسل آف دس امتحان کے اندر جو ہم نے ذرا بچ کے چلنا ہے. تو اس کا یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے کہ پھر کچھ دوستیاں ختم ہوں گی، لیکن کچھ پھر نئی دوستیاں بن جاتی ہیں. میں یہی جاننا چاہتا، یہ بڑا پرسنل سا معاملہ ہے، اگر اس کا جواب آپ دینا چاہتے ہیں تو، کہ کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ پھر کنونس ہوئے، جن کے ذہنوں میں سوال تھے، اور آپ کچھ بڑے نام ریناؤنڈ، ایبسولوٹلی جی، مجھے جن کا نام آپ لینا چاہیں، جہاں پہ ایسے بہت رشتے اور دوستیاں ختم ہوئیں یا مدھم پڑیں، وہاں پہ اللہ نے بہت ایسے رشتے اور دوستیاں دیں جو کہ بنی ہی اس وجہ سے کہ میں اس راستے پہ تھا کہ میں جوابات جاننا چاہتا ہوں اللہ کے اور آخرت کے حوالے سے. بہت ایسے قریبی دوست بنے، پاکستان میں بنے، یو ایس کے اندر بنے. وہاں میں نے غامدی صاحب کے پاس کوئی سال ایک آلموسٹ گزارا. پاکستان میں بہت ایسی نئی دوستیاں ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دوستیاں دیں جو پہلے سے بھی زیادہ بہتر تھیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میری وجہ سے اگر تمہیں کوئی چیز چھوڑنی پڑ جائے تو میں اس سے بہتر تمہیں چیز جو ہے دیتا ہوں. تو اس لیے اس راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ کو آپ جب اپنے آپ کو حوالے سنسیئرلی کر دیں تو بڑی چیزوں میں آپ کو سنبھال لیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ سنسیئرلی آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو. آپ کہیں یا اللہ، زیادہ کسی کو ڈیفیکلٹی ہو نا، اگر کوئی میری بات سن رہا ہے کہ جی میں نے بڑے سوال پوچھ رہا ہوں، میں جواب نہیں مل رہے، ایک دیانتداری سے دعا کریں بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ میں سنسیئرلی پوچھوں گا، مجھے ساری چیز نا آپ نے سنبھال لینی ہے. میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں پوری طرح. اب مجھے صحیح راستے پہ لے جانا بھی آپ نے، مجھے سمجھانا بھی آپ نے، میری ہر چیز آپ کے حوالے ہے. میں اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ اپنی بال اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں ڈالیں، وہ آپ کو کبھی دنیا کے اندر ناکام نہیں ہونے دیں گے، چاہے آپ کی دنیاوی معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنسیئرلی اللہ کے حوالے کریں، ڈائریکٹلی اللہ کے حوالے کریں. کسی غیر اللہ کے حوالے نہیں کرنا، کسی مذہبی شخصیت کے حوالے نہیں کرنا، اللہ کیا، کسی روحانی شخصیت کے حوالے نہیں کرنا. ڈائریکٹ آپ ہیں اور اللہ ہے. قرآن کا ہر تیسرا پیج بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ کی بات سن رہا ہے، ڈائریکٹلی آپ کو دیکھ رہا ہے. سب سے زیادہ محبت اللہ کرتا ہے آپ سے، اور اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اس سے بات چیت کریں، ڈائریکٹلی رشتہ قائم کریں، اپنے آپ کو ڈائریکٹلی اس کے حوالے کریں. پھر وہ آپ کو دنیاوی معاملوں میں، آخرت کے معاملے میں کہیں نہیں جانے دے گا. یہ میرے آخری سوال کا جواب آپ نے پہلے دے دیا. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نوجوانوں کو جو میسج دینا ہے
کتنا ضروری ہے, اور آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس پوری بات کو کنکلوڈ کر دیا کہ بس اللہ کے حوالے کرتے ہیں. جو ذہن میں آپ لوگوں کے سوالات ہیں, جو کنفیوژنز ہیں, تو بس اللہ کے حوالے کرتے ہیں. دیکھیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیانتداری. دیکھیں دنیا کے اندر بھی جب ہم کسی سے رشتہ بناتے ہیں, دوستی بناتے ہیں, کاروباری شراکت کرتے ہیں, تو ہماری ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ دیانتداری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ہی شرط ہے کہ آپ کی سنسیریٹی اور دیانتداری ہونی چاہیے. یہ اگر آپ شرط پوری کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ بچا لیں گے. اور ہمارے پاکستان کے اندر جو نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھیں اسلام کے اندر دو انٹرپریٹیشنز میرے نزدیک مینلی دو موجود ہیں. ایک پاپولر انٹرپریٹیشن ہے جو کہ میں پتہ ہے کہ کیا کہتی ہے کہ ایک سرٹن حلیہ ہے جو اختیار کرنا ہے, اس کو سنت کہتے ہیں. پھر خواتین کا بھی ایک سرٹن پردے کا مقام ہے. پھر بہت ساری اس کے اندر ایسی انٹرپریٹیشنز ہیں, تصویر نہیں ہو سکتی ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, جو جب آپ ایک فطرت کے تحت دیکھتے ہیں تو میرے جیسے لوگوں کو اس کے اندر بڑی ہی انٹلیکچوئل اور ریشنل اور مورل پرابلمس نظر آئیں. اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بدل سا ہو جاتا ہے کہ یار یہ فار ایگزامپل یہ کیسا مذہب ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی میرے والد صاحب کی تصویر اگر میرے کمرے میں لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ پنش کریں گے کہ تم نے تصویر کیوں لگائی. اس بارے میں پھر ایک حدیث پریزنٹ کی جاتی ہے جس کی غامدی صاحب ایک ایکسپلینیشن کرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک اس حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو کئی دفعہ فطرت سے بات آتی ہے کہ یار یہ کیا عجیب سی بات ہے. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دوسری انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے جو میرے نزدیک ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے, جو کہتی ہے کہ تصویر اصلاً جائز ہے, اس میں کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہونی چاہیے, شرک نہیں ہونا چاہیے. آپ سے نے بھی یہی بات کی, داڑھی جو ہے وہ سنت نہیں ہے, امامہ بھی سنت نہیں ہے, کوئی خاص کپڑے نہیں. اگر آپ سے کی محبت میں سب کچھ کام کریں اجر ملے گا, لیکن یہ دین کا حصہ نہیں ہے. میوزک اصلاً حرام نہیں ہے, اس کے اندر غیر اخلاقی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. اس طرح پردے کے بارے میں غامدی صاحب کو موقف بالکل ٹھیک لگتا ہے کہ جی آپ کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے کہ شرم گاہیں واضح نہ ہوں, مطلب آپ کی ڈریسنگ میں کوئی ٹائٹ نہ ہو. سر کا پردہ کر لیں بہت اچھی بات ہے, نہیں کریں گی تو آبلیگیٹری نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کم از کم میرے جیسے لوگوں کو مارلی, انٹلیکچولی اور فطرت کے لحاظ سے بالکل ٹھیک لگی. تو میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں جو اگر پاپولر انٹرپریٹیشن سے اتفاق نہیں کرتے فار وٹ ایور ریزن, تو یہ بھی انٹرپریٹیشن موجود ہے, اس کو دیکھیں, اس کا جائزہ لیں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارا نوجوان طبقہ ہے جو پاپولر انٹرپریٹیشن کی کئی باتوں سے بدل ہو جاتا ہے اور وہ پھر ملحد ہو جاتا ہے, یا وہ ملحدین سے امپریس ہو کے اس راستے پہ چل پڑتا ہے کہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے اسلام کی یہی ایک انٹرپریٹیشن ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں, یہ دوسری انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے, اگرچہ ان پاپولر ہے اس وقت, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انسانیت کے اندر جو سچائی ہوتی ہے وہ اکثر ان پاپولر ہی ہوتی ہے. ویسے تو پاپولیرٹی از نو کرائٹیریا فار سم تھنگ ٹو بی رائٹ, بٹ یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن موجود ہے, اس کو بھی جائزہ لے لیں. ہو سکتا ہے اس میں آپ کے سوالوں کا جواب موجود ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا حمزہ بھائی, بہت اچھا لگا. اور نہ صرف مجھے یقین ہے کہ جو اس وقت دیکھ رہے تھے یہ پوڈ کاسٹ, اور جب یہ اپلوڈ ہوگا تو جو فیڈ بیک آئے گا, مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں پازیٹیوٹی, بہت سی زندگیوں میں چینج آئے گا. آپ نے جتنے پیار سے اور جتنے آرام سے اور آسان الفاظ میں باتوں کا اور سوالوں کے جواب دیے ہیں, میرے کئی سوالوں کے جواب مجھے ملے. تو آئی ایم ریئلی تھینک فل اینڈ بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار ہیونگ سچ اے ونڈرفل ڈسکشن. تھینک یو سو مچ. جیو پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. حمزہ علی عباسی کی ہم نے انسپریشنل اور اسپریچول جرنی پہ بات کی اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا ہے. اگلے جیو پوڈ کاسٹ میں کسی اور سیلیبریٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ان کی سٹوری آپ تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان فلم انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری کا بہت بڑا نام فیصل قریشی. تھینک یو مبشر, تھینک یو سو مچ. 20 ایوارڈز آپ نے لے چکے ہیں, 200 سے زائد پروجیکٹس کر چکے ہیں, سب کچھ آپ کر چکے ہیں. یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. شوٹ کر رہے تھے امراؤ کی, تو عدنان آ کے کہتا ہے یور روٹس آر کالنگ یو بیک. تو میں نے اس کو ایسے کر کے دیکھا, میں کہا بھائی جان میں ابھی 3 سیریل کر رہا ہوں وہاں پہ. کہتا آپ واپس جا کے دکھائیں. 1 سال پہلے ایک کنٹروورسی بھی آئی تھی کوئی سٹوری پہ, تو اگر آپ اس کو دوبارہ. امی کو میسج کرا, امی کہہ رہی نہیں میں کلیریفیکیشن دوں گی. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے. ہر دور میں ریلیونٹ رہنا کتنا ضروری ہے اور کیسے, کہ جب میں کوئی نیا پروجیکٹ کرتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا پہلا پروجیکٹ ہے. بندہ یا بندی نارمل ایکٹر لیکن 5 ملین فالوورز ہیں, کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. بوٹا فرام ٹوبا ٹیکسنگ میں آپ
کو کتنے پیسے ملے تھے؟ ہزاروں میں ملے ہوں گے. بلاول بھٹو، شہباز شریف، عمران خان. پتہ ہے سب کو. یعنی آپ نے کہا کہ شہباز شریف سب سے اچھا. ارے واہ یار، تھینک یو سو مچ آپ کا، کیا بات ہے آپ. صحیح ہے جی.